دوستو، خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے۔ پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔ اے خدا، میرے محمود خاموش نہ رہے، کیونکہ شریروں اور دغا بازوں نے میرے خلاف منہ کھولا ہے۔ انہوں نے جھوٹی زبان سے مجھ سے باتیں کی ہیں۔ انہوں نے عداوت کی باتوں سے مجھے گھیر لیا اور بے سبب مجھ سے لڑے ہیں۔ وہ میری محبت کے سبب سے میرے مخالف ہیں، لیکن میں تو بس دعا کرتا ہوں۔ انہوں نے نیکی کے بدلے مجھ سے بدی کی ہے اور میری محبت کے بدلے عداوت۔ تو کسی شریر آدمی کو اس پر مقرر کر دے اور کوئی مخالف اس کے دہنے ہاتھ کھڑا رہے۔ جب اس کی عدالت ہو تو وہ مجرم ٹھہرے اور اس کی دعا بھی گناہ گنی جائے۔ اس کی عمر کوتاہ ہو جائے اور اس کا منصب کوئی دوسرا لے لے۔ اس کے بچے یتیم ہو جائیں اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے۔ اس کے بچے آوارہ ہو کر بھیک مانگے، ان کو اپنے ویران مقاموں سے دور جا کر ٹکڑے مانگنا پڑے۔ قرض خواہ ان کا سب کچھ چھین لے اور پردیسی اس کی کمائی لوٹ لیں۔ کوئی نہ ہو جو اس پر شفقت کرے، نہ کوئی اس کے یتیم بچوں پر ترس کھائے۔ اس کی نسل کٹ جائے اور دوسری پشت میں ان کا نام مٹا دیا جائے۔ اس کے باپ دادا کی بدی خداوند کے حضور یاد رہے اور اس کی ماں کا گناہ مٹایا نہ جائے۔ وہ برابر خدا کے سامنے رہیں تاکہ وہ زمین پر سے ان کا ذکر مٹا دے، اس لیے کہ اس نے رحم کرنا یاد نہ رکھا، پر غریب اور محتاج اور شکستہ دل کو ستایا تاکہ ان کو مار ڈالے۔ بلکہ لعنت کرنا اسے پسند تھا، سو وہی اس پر آ پڑی، اور دعا دینا اسے مرغوب نہ تھا، سو وہ اس سے دور رہی۔ اس نے لعنت کو اپنی پوشاک کی طرح پہنا، اور وہ پانی کی طرح اس کے باطن میں اور تیل کی طرح اس کی ہڈیوں میں سما گئی۔ وہ اس کے لیے اس پوشاک کی مانند ہو جسے وہ پہنتا ہے، اور اس پٹکے کی جگہ جس سے وہ اپنی کمر کسے رہتا ہے۔ خداوند کی طرف سے اپنے مخالفوں کا اور میری جان کو برا کہنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ لیکن اے مالک خداوند، اپنے نام کی خاطر مجھ پر احسان کر، مجھے چھڑا، کیونکہ تیری شفقت خوب ہے، اس لیے کہ میں غریب اور محتاج ہوں اور میرا دل میرے پہلو میں زخمی ہے۔ میں ڈھلتے سائے کی طرح جاتا رہا، میں ٹڈی کی طرح اڑا دیا گیا۔ فاقہ کرتے کرتے میرے گھٹنے کمزور ہو گئے اور چکنائی کی کمی سے میرا جسم سوکھ گیا۔ میں ان کی ملامت کا نشانہ بن گیا ہوں۔ جب وہ مجھے دیکھتے ہیں تو سر ہلاتے ہیں۔ اے خداوند میرے خدا، میری مدد کر، اپنی شفقت کے مطابق مجھے بچا لے، تاکہ وہ جان لیں کہ اس میں تیرا ہاتھ ہے اور تو ہی نے اے خداوند یہ کیا ہے۔ وہ لعنت کرتے رہیں پر تو برکت دے۔ وہ جب اٹھیں گے تو شرمندہ ہوں گے، پر تیرا بندہ شادمان ہوگا۔ میرے مخالف ذلت سے ملبس ہو جائیں اور اپنی ہی شرمندگی کو چادر کی طرح اوڑھ لیں۔ میں اپنے منہ سے خداوند کا بڑا شکر کروں گا، بلکہ بڑی بھیڑ میں اس کی حمد کروں گا، کیونکہ وہ محتاج کے داہنے ہاتھ کھڑا ہوگا، تاکہ اس کی جان پر فتویٰ دینے والوں سے اسے رہائی دے۔ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا، تو میرے دہنے ہاتھ بیٹھ، جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ خداوند تیرے زور کا عصا صیون سے بھیجے گا، تو اپنے دشمنوں میں حکمرانی کر۔ لشکر کشی کے دن تیرے لوگ خوشی سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ تیرے جوان پاک آرائش میں ہیں اور صبح کے وطن سے شبنم کی مانند۔ خداوند نے قسم کھائی ہے اور پھرے گا نہیں کہ تو ملک صدق کے طور پر ابد تک کاہن ہے۔ خداوند تیرے داہنے ہاتھ پر اپنے قہر کے دن بادشاہوں کو چھیت ڈالے گا۔ وہ قوموں میں عدالت کرے گا، وہ لاشوں کے ڈھیر لگا دے گا، وہ بہت سے ملکوں میں سروں کو کچلے گا۔ وہ راہ میں ندی کا پانی پیے گا، اس لیے وہ سر کو بلند کرے گا۔ خداوند کی حمد کرو۔ میں راست بازوں کی مجلس میں اور جماعت میں اپنے سارے دل سے خداوند کا شکر کروں گا۔ خداوند کے کام عظیم ہیں، جو ان میں مسرور ہیں ان کی تفتیش میں رہتے ہیں۔ اس کے کام جلالی اور پرحشمت ہیں، اور اس کی صداقت ابد تک قائم ہے۔ اس نے اپنے عجائب کی یادگار قائم کی ہے۔ خداوند رحیم و کریم ہے، وہ ان کو جو اس سے ڈرتے ہیں خوراک دیتا ہے۔ وہ اپنے عہد کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ اس نے قوموں کی میراث اپنے لوگوں کو دے کر اپنے کاموں کا زور ان کو دکھایا۔ اس کے ہاتھوں کے کام برحق اور پرعدل ہیں، اس کے تمام قوانین راست ہیں۔ وہ عبدالآباد قائم رہیں گے، وہ سچائی اور راستی سے بنائے گئے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں کے لیے فدیہ دیا، اس نے اپنا عہد ہمیشہ کے لیے ٹھہرایا ہے۔ اس کا نام قدوس اور محیب ہے۔ خداوند کا خوف دانائی کا شروع ہے،
اس کے مطابق عمل کرنے والے دانش مند ہیں، اس کی ستائش ابد تک قائم ہے۔ خداوند کی حمد کرو، مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے۔ اس کی نسل زمین پر زور آور ہوگی، راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی۔ مال و دولت اس کے گھر میں ہے اور اس کی صداقت ابد تک قائم ہے۔ راست بازوں کے لیے تاریکی میں نور چمکتا ہے۔ وہ رحیم و کریم اور صادق ہے، رحم دل اور قرض دینے والا آدمی سعادت مند ہے۔ وہ اپنا کاروبار راستی سے کرے گا، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی، وہ بری خبر سے نہ ڈرے گا۔ خداوند پر توکل کرنے سے اس کا دل قائم ہے، اس کا دل برقرار ہے، وہ ڈرنے کا نہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے مخالفوں کو دیکھ لے گا۔ اس نے بانٹا اور محتاجوں کو دیا، اس کی صداقت ہمیشہ قائم رہے گی۔ اس کا سینگ عزت کے ساتھ بلند کیا جائے گا۔ شریر یہ دیکھے گا اور کڑے گا، وہ دانت پیسے گا اور گھلے گا۔ شریروں کی مراد نابود ہو جائے گی۔ خداوند کی حمد کرو، اے خداوند کے بندو، حمد کرو، خداوند کے نام کی حمد کرو۔ اب سے ابد تک خداوند کا نام مبارک ہو، آفتاب کے طلوع سے غروب تک خداوند کے نام کی حمد ہو۔ خداوند سب قوموں پر بلند و بالا ہے، اس کا جلال آسمان سے برتر ہے۔ خداوند ہمارے خدا کی مانند کون ہے جو عالم بالا پر تخت نشین ہے، جو فروتنی سے آسمان اور زمین پر نظر کرتا ہے۔ وہ مسکین کو خاک سے اور محتاج کو مزبلہ پر سے اٹھا لیتا ہے تاکہ اسے عمرہ کے ساتھ یعنی اپنی قوم کے عمرہ کے ساتھ بٹھائے۔ وہ بانجھ کا گھر بساتا ہے اور اسے بچوں والی بنا کر دلشاد کرتا ہے۔ خداوند کی حمد کرو۔ جب اسرائیل مصر سے نکل آیا یعنی یعقوب کا گھرانہ اجنبی زبان والی قوم میں سے، تو یہودا اس کا مقدس اور اسرائیل اس کی مملکت ٹھہرا۔ یہ دیکھتے ہی سمندر بھاگا، یردن پیچھے ہٹ گیا، پہاڑ مینڈوں کی طرح اچھلے، پہاڑیاں بھیڑ کے بچوں کی طرح کودی۔ اے سمندر، تجھے کیا ہوا کہ تو بھاگتا ہے؟ اے یردن، تجھے کیا ہوا کہ تو پیچھے ہٹتا ہے؟ اے پہاڑوں، تم کو کیا ہوا کہ تم مینڈوں کی طرح اچھلتے ہو؟ اے پہاڑیوں، تم کو کیا ہوا کہ تم بھیڑ کے بچوں کی طرح کودتی ہو؟ اے زمین، تو رب کے حضور، یعقوب کے خدا کے حضور تھر تھرا، جو چٹان کو جھیل اور چکماک کو پانی کا چشمہ بنا دیتا ہے۔ ہم کو نہیں، اے خداوند، ہم کو نہیں، بلکہ تو اپنے ہی نام کو اور اپنی شفقت اور سچائی کی خاطر جلال بخش۔ قومیں کیوں کہیں اب ان کا خدا کہاں ہے؟ ہمارا خدا تو آسمان پر ہے، اس نے جو کچھ چاہا وہی کیا۔ ان کے بت چاندی اور سونا ہے یعنی آدمی کی دستکاری۔ ان کے منہ ہیں پر وہ بولتے نہیں، آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں پر وہ سنتے نہیں، ناک ہیں پر وہ سونگھتے نہیں، ان کے ہاتھ ہیں پر وہ چھوتے نہیں، پاؤں ہیں پر وہ چلتے نہیں، اور ان کے گلے سے آواز نہیں نکلتی۔ ان کے بنانے والے انہی کی مانند ہو جائیں گے، بلکہ وہ سب جو ان پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے اسرائیل، خداوند پر توکل کر، وہی ان کی کمک اور ان کی سپر ہے۔ اے ہارون کے گھرانے، خداوند پر توکل کرو، وہی ان کی کمک اور ان کی سپر ہے۔ اے خداوند سے ڈرنے والو، خداوند پر توکل کرو، وہی ان کی کمک اور ان کی سپر ہے۔ خداوند نے ہم کو یاد رکھا، وہ برکت دے گا، وہ اسرائیل کے گھرانے کو برکت دے گا، وہ ہارون کے گھرانے کو برکت دے گا۔ جو خداوند سے ڈرتے ہیں، کیا چھوٹے کیا بڑے، وہ ان سب کو برکت دے گا۔ خداوند تم کو بڑھائے، تم کو اور تمہاری اولاد کو۔ تم خداوند کی طرف سے مبارک ہو، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ آسمان تو خداوند کا آسمان ہے، لیکن زمین اس نے بنی آدم کو دے دی ہے۔ مردے خداوند کی ستائش نہیں کرتے، نہ وہ جو خاموشی کے عالم میں اتر جاتے ہیں، لیکن ہم اب سے ابد تک خداوند کو مبارک کہیں گے۔ خداوند کی حمد ہو، آمین۔